بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند باتیں 15 شعبان کے تعلق سے۔ کیا شب برات کے تعلق سے احادیث میں کوئی فضیلت وارد ہوئی ہے؟ جواب اس کا کچھ تفصیلی ہے، چند باتیں اس کے لیے ملاحظہ فرمائیں۔ شعبان کا پورا مہینہ بابرکت اور فضیلت والا ہونے کے ساتھ ساتھ 15 شعبان کی رات خصوصیت کے ساتھ بہت فضیلت والی رات ہے۔ عام بول چال میں اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی فارسی میں رات کے ہیں اور برات عربی کا لفظ ہے جس کے معنی بری ہونے اور نجات پانے کے ہے۔ چونکہ اس رات میں رحمت الہی کے طفیل لا تعداد انسان جہنم سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ یہ تو چند باتیں ہوئی۔ اب احادیث کو دیکھیں۔ اتنی بات جو میں نے کہی ہے یہ شب شعبان و شب برات کے فضائل و مسائل صفحہ نمبر 66 سے میں نے کہا ہے، اردو کتاب ہے یہ۔ اب احادیث رسول سے دیکھیں 15 شعبان کی فضیلت کا ثبوت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ایک لمبی روایت ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے ترمذی شریف کے اندر۔ حدیث نمبر 739 ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان کے تحت۔ اسی حدیث کو ابن ماجہ کے اندر بھی نقل کیا ہے 1389 پر، اور مسند امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں بھی اس کو نقل کیا ہے حدیث نمبر 26018 پر۔ اسی طریقے سے شعب الایمان بیہقی کے اندر حدیث نمبر 3545 کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ بہرحال حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم کلب۔ یہ حدیث ہے، تفصیل ہے اس حدیث کے اندر، لمبی حدیث ہے۔ اس حدیث کو شرح السنہ للبغوی کے اندر بھی نقل کیا حدیث نمبر 992 میں۔ بہرحال اور بھی اس متعدد کتب کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ عز وجل 15 شعبان کی رات میں آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ پھر بنو کلب، یہ عرب میں ایک قبیلہ تھا، اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ یہ ایک حدیث ہوئی۔ دوسری حدیث جس کو شعب الایمان کے اندر نقل کیا ہے، شعب الایمان حدیث نمبر 3554 پر، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، مکتبۃ الرشد للنشر ریاض سے چھپی ہوئی ہے۔ یہ اس حدیث کو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتی ہے، چنانچہ حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے، هذه لیلۃ النصف من شعبان ان اللہ عز وجل یطلع علی عباده فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمستغفرین ویرحم المسترحمین ویؤخر اہل الحقد کما هم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ 15 شعبان کی رات ہے، اللہ عز و جل 15 شعبان کی رات میں اپنے بندوں پر
توجہ یعنی خصوصی رحمت کی نظر فرماتے ہیں، پس بخشش چاہنے والوں کی بخشش فرماتے ہیں اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں، اور کینہ و بغض رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ 2 حدیث ہوئے۔ تیسری حدیث ایک اور ہے، وہ بھی لمبی حدیث ہے، اس کو بھی امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، حدیث نمبر 3557 پر، اور امالی للمطلقہ ابن حجر نے پہلی جلد صفحہ نمبر 121 پر نقل کیا ہے۔ چنانچہ حدیث ہے، هذه الليلة ليلة النصف من شعبان ينزل الله تعالى فيها إلى السماء الدنيا فيغفر لعباده إلا المشرك والمشاحن۔ یہ روایت ہے، ترجمہ اس کا، یہ رات 15 شعبان کی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، پس اپنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں سوائے مشرک اور بغض و کینہ رکھنے والے کے۔ یہ آپ کے سامنے 3 روایت میں نے بیان کی ہے۔ ان تینوں روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شعبان کی فضیلت اور بطور خاص اس رات کی فضیلت احادیث رسول سے ثابت ہے۔ ایک اور حدیث دیکھ لیجئے بخاری سے، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له۔ یہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1145 کتاب الجمعہ کے اندر، اور بھی متعدد جگہ ہے، مسلم کے اندر بھی روایت ہے، حدیث نمبر 758 پر۔ بہرحال اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے رب اللہ تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر نزول رحمت فرماتے ہیں، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کروں۔ اگرچہ اس حدیث کے اندر شعبان کی 15ویں رات کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول دوسری عام راتوں کے مقابلے میں خاص شان اور عمومی انداز کا ہوتا ہے، جس کے مستحق چند مستثنی افراد کے علاوہ دوسرے سب لوگ ہوتے ہیں۔ لہذا اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ اس رات کے لیے ہم کو جو ہے جن لوگوں نے سرے سے اس رات کا انکار کیا ہے ان کا انکار صحیح نہیں ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو چند باتیں بتلا دی شعبان کے تعلق سے۔ اب اس رات میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے رات میں عبادات کرنا ہے، جو بھی حسب توفیق اللہ کی طرف سے ہم کو عبادت کرنے کی ملے ہم ان عبادت کو کریں گے، اور اس کے بعد ہم رات میں جتنی بھی عبادت ہو، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، صلاۃ التسبیح، تہجد، اور جو بھی عبادات اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کو میسر ہو ہم ان عبادات کو جو ہے کریں گے۔ اس کے بعد اگلے دن ہم کو روزہ رکھنا ہے، ہم کو روزہ رکھنا، یعنی جب 14ویں شعبان کی رات ہوگی تو اس رات ہم کو عبادت کرنا ہے، اور جب دن ہوگا 15ویں شعبان کا تو اس دن کو جو ہے ہم کو روزہ رکھنا ہے۔
मुनकरात से बचना है। इस रात बतौर ख़ास बहुत सारी बिदआत जो है लोगों के दरमियान राइज है। उन्हीं में से एक बिदअत यह है कि कब्रस्तान जाना एकदम ज़रूरी समझा जाता है, और लोग अगर कब्रस्तान न गए तो यूँ समझो कि उसकी रात की इबादत ही नहीं जो है शुमार की जाती है। ये ख्याल जो है गलत है, इसलिए कि किसी भी हदीस के अंदर ये नहीं कहा गया है कि तुम 15 शाबान को कब्रस्तान जाओ, और ना ही ये कोई वाजिब और फ़र्ज़ है कब्रस्तान जाना, बल्कि एक इस्तिहबाबी अमल है। अगर कोई जाता है तो भी उसके लिए कोई ममानियत नहीं, और अगर कोई नहीं भी जाता है तो भी उसके लिए कोई ममानियत नहीं। बाज़ लोग शब बारात में कब्रस्तान जाना ज़रूरी समझते हैं, और अगर ना जाए तो लोग कहते हैं कि उसकी ये इबादत से महरूम रहा, इसलिए उसने कुछ किया ही नहीं, और अगर कब्रस्तान चला गया तो गोया कि इसने सारी इबादतें कर ली। ये ख्याल गलत है। ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ हजरात ने जायज़ और मुस्तहब करार दिया है, मगर उन हजरात ने भी इस रात में कब्रस्तान जाने को ज़रूरी करार नहीं दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा जाने का सबूत मिलता है, लेकिन हर साल जाए ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मिलता है। इसलिए हम उन हजरात को जो हजरात कब्रस्तान जाने को ज़रूरी करार देते हैं, ये वो लोग इस ज़रूरी को जो है हटा दें, और ये ज़रूरी नहीं बल्कि जायज़ है, मुस्तहब है। आप अगर जाना चाहते तो फबिहार, नहीं जाना चाहते तो कोई हरज की बात नहीं है। और बिदअत ये होती है कि कब्रस्तान में जा कर के लोग बहुत ज़्यादा चिरागा करते हैं। कब्रों पर जो है अगरबत्तियाँ, मोमबत्तियाँ, फूल, चादर और ना जाने दीगर चीज़ें जो है वहाँ पर की जाती है। ये बिदआत के अंदर दाखिल है। चुनांचे एक रिवायत तिरमिज़ी की इस तरीके से है, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाइरातिल क़ुबूरी वल मुत्तखिज़ीना अलैहल मसाजिद वस्सुरुजा। इस रिवायत के इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस नंबर 320 पर किताबुस सलात के अंदर नकल किया है। अबू दाऊद में भी 3238 पर नकल किया है, और नसई में भी 2042 नंबर पर इस रिवायत को नकल किया है। तर्जमा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर और कब्रों को सजदा गाह बनाने वालों पर और कब्रों के ऊपर चिराग लगाने वालों पर लानत फरमाई है। लिहाजा हम इन तमाम बिदआत और खुराफात से बचे जिनका सबूत नहीं है। इसी तरीके से बाज़ लोग होटल को जो है आबाद करते हैं, मस्जिदों को बहुत ज़्यादा सजाते हैं। ये इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में इबादत है। इबादत आपको जितनी अल्लाह की तरफ से तौफीक मिले उतनी इबादत कीजिए। मुनकरात, वाहियात और दीगर खुराफात से बचने की कोशिश कीजिए। इस वक्त जो हुकूमत की तरफ से पाबंदी है कोरोना वायरस बीमारी के सबब, लिहाजा हम मुसलमानों से दरख्वास्त करते हैं कि कब्रस्तान बिल्कुल कोई आदमी न जाए। इसी तरीके से घरों के अंदर या मस्जिदों के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करके कोई इबादत ना की जाए, बल्कि फ़र्दन जितनी अल्लाह की तरफ से इंसानों को तौफीक मिले उतनी इबादत करे, और उसके बाद आप सो जाए, आराम करे, खुराफात, मुनकरात के अंदर ना लगे, इसलिए कि इससे अल्लाह नाराज़ होगा। इस वक्त आजमाइश के अंदर मुसलमान और पूरी दुनिया मुब्तला है, इसलिए बतौर ख़ास हमको बहुत ज़्यादा तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है कि तौबा इस्तिग़फ़ार अगर हम करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये आज़माइश में जो हम मुसलमान और पूरी दुनिया मुब्तला है, इस आज़माइश से हम सब की जो है अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएंगे। इसलिए बतौर ख़ास मुसलमानों से दरख्वास्त है कि आने वाली जो रात है 15 शाबान की, इस रात में भरपूर इबादत करे, सलात तस्बीह पढ़े,
اور جو ہے تہجد کی نماز پڑھے، اللہ کے سامنے توبہ استغفار پڑھے، کثرت کے ساتھ جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اور پوری دنیا کی ہدایت کے لیے اور پوری دنیا کی سلامتی کے لیے دعا کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام باتوں کو جو ہے اردو میں جتنی باتیں میں نے کہی ہے، یہ شب شعبان و شب برات کے فضائل و احکام صفحہ نمبر 192، 190، 191، 192 پر اس کو نقل کیا ہے، اور بھی متعدد فضائل جو ہے اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ مختصر میں نے آپ کے سامنے اس کو بیان کیا تاکہ اس رات کی فضیلت بھی ہو اور منکرات سے بچا جا سکے، اور تہجد کو اور بطور خاص جو ہے صلاۃ التسبیح کا اس رات اہتمام کیا جائے، اور قرآن پاک کی جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے تلاوت کی جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔